اب وہ روٹی جب کھا لی، نبی علیہ السلام نے بستر لگا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بستر لگ گیا تو بہن نے کہا کہ آپ کئی دن کے سفر سے آئیں، اب آپ آرام کیجئے. یہ ام ہانی کوئی معمولی بہن نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تھے اللہ سے ملنے، اس رات بھی اسی کمرے میں آرام فرما تھے، انہی کے گھر پہ. جب جبریل آیا تھا لینے کے لیے تب بھی یہیں تھے. اب نبی علیہ السلام نے کیا کہا آپ سنیں گے تو میرا اندازہ ہے کہ ایمان کی حلالت یہ کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ بات پہلی دفعہ پڑھی، سنی، اپنے بزرگوں کو دیکھا، تو جب سنا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان پھٹ گیا، زمین کا سینہ چر گیا. آج نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، فرمایا تم میرے سامنے بیٹھو. اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا، بچے بھی آ کے بیٹھ گئے، ان کے بیٹے جو تھے. اب نبی علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں جھکی ہوئی ہیں، اپنی بہن کو سامنے بٹھا لیا. بڑی حیران ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں ہاں نہیں، آج آرام نہیں کرنا ہے. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کرنا ہے، بتائیے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا. اس کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر میں بڑی ہے، نبی علیہ السلام سے عمر میں خاصی بڑی ہے، کم تقریباً 15-20 سال بڑی ہے. تو نبی علیہ السلام اپنی بہن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہانی آپ کو پتہ ہے ایک بات، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے تو دیکھا ہے نا، تو تو جانتی ہے نا میرے ابو جان کو. ہانی آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے والد حضرت عبداللہ کیسے نظر آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا. جن کے باپ نہیں ہیں، کیا کبھی انہوں نے کسی کے پاس بیٹھ کے ذکر کیا کہ مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے، ان کے خط و خال یاد آتے ہیں؟ جن کے پاس آج کروڑوں روپیہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دعوتیں کرتے ہیں، دیکھو محمد رسول اللہ کے بعد کائنات کے مالک ہیں، اور وہ انسان ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ آج فتح مکہ کی رات میں اگر کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اپنے اس باپ کو یاد کر رہے ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہے. ہانی کی آنسوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ تو بڑے خوبصورت تھے، بہت پیارے تھے، اتنے پیارے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا، راستے میں لوگ رک جاتے تھے کہ عبداللہ جا رہا ہے. وہ خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، جس شخص کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور ہوگا وہ انسان کیسا ہوگا بھائی. اب ام ہانی نے نبی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کی جب صفات بتائی، فرمایا جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ قدم اٹھا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے والد کی باتیں سنی نا، اشک بار ہوئے. پھر کہنے لگے ہانی تو ایک بات اور تجھے پتہ ہے نا، میں 5-6 سال کا تھا بمشکل، اور وہ ابوا پہاڑی پر میری اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. میں نے اپنی والدہ کو بہت اچھی طرح نہیں دیکھا، تو سیدہ کے ساتھ رہی ہے، ان کی خدمت میں رہی، تو کچھ بتا نا آج پھر سیدہ آمنہ کے بارے میں، میری ماں کا ذکر کرنا. آج فتح مکہ کے موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے میری ماں کا ذکر کرو، میرے والد کا ذکر کرو. ام ہانی کہتی کہ میں نے سیدہ آمنہ کی جب صفات بیان کی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو کچھ اپنے دادا کے بارے میں بتا نا. یہ سمجھایا دنیا کے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے کہ کسی بھی مقام پر جب پہنچ جاؤ تو پھر جا کے ڈینگے مت ہانکنا، اس وقت ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی دوسرا تھا نہیں. یہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے چلے تھے نا، مدینہ سے مکہ کی طرف جب آخری حج کے لیے چلے تھے، پوچھ لینا اپنے مولویوں سے کبھی، تو جب ابوا پہاڑ کے قریب سے 1,24,000 کا لڑی میل پر اچانک رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار موڑی. لوگ حیران ہیں، نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ ابو بکر پیچھے گئے دوڑ کے، تو دیکھا ایک قبر کے سرانے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے اٹھا کے سر مبارک اس میں رکھا ہے اور قبر پہ بھی ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام روتے جاتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ اماں میں 6 سال کا تھا تو چلی گئی مجھے چھوڑ کے.
نبی علیہ السلام نے جب ابو بکر صدیق نے جا کے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ آج آگے جانا ہے کیا، آج مکے تک سفر ہوگا، وہ فرمایا نہیں نہیں آج کہیں نہیں جانا، آج کی رات محمد رسول اللہ کا بستر امی آمنہ کی قبر کے ساتھ لگایا جائے گا، آج محمد رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ آرام کریں گے یہاں پر۔ یہ دین ہے، یہ جو ہم چلا رہے نا ٹرینڈ کہ دو چار چیزیں کہ بس ایک دوسرے پر فتوے لگاؤ اور پھر خوش ہو جاؤ کہ ہم نے فلاں کا پجامہ اونچا کروا دیا اور فلاں کی مونچھیں کم کروا دی، یہ فروعی مسائل ہیں، ضروری ہیں، لیکن دین کے مزاج کو سمجھنا۔ رسول اللہ نے صرف 2 باتیں کہیں دنیا کو، صرف 2 باتیں۔ یہ آشتی میں پوچھو ہم سب کو، ہمارا خون نکال کے دیکھو کیا اس میں کسی کا ڈی این اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ تو نہیں ملتا۔ کائنات میں 200 ارب لوگ ایسے ہیں جو اس وقت رسول اللہ کے دین پر ہیں، اور سب کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھایا، رسول اللہ نے 2 ہی باتیں ہمیں پہلے سکھائیں۔ کیا باتیں 2 سکھائیں پتہ ہے آپ کو؟ کیا 2 باتیں سکھائیں؟ وہ 2 باتیں یہ تھیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مطلب ایک رب کو مانو، ایک رسول کو مان لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک رب کو بھی مانا، ایک رسول کو بھی مانا، اب کیا کریں؟ فرمایا بس جس نے رب اور رسول کو مان لیا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔